السلام علیکم۔ حیثیت مسلمان ہمارے پر جو سب سے اہم الہامی کتاب وہ قرآن مجید ہے، جس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کیا اور نہ ہی اسے سمجھا، نہ اس پہ عمل کیا۔ ہم اس قرآن پاک کو غلاف سے اس وقت نکالتے ہیں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے مردے کو سنانے کے لیے، یا ہم پھر قبر پر جا کے مردوں کو سناتے ہیں، جبکہ قرآن زندہ لوگوں کے لیے آیا ہے، مردوں کے لیے نہیں آیا، نہ مردوں کو بخشانے کے لیے آیا ہے۔ آپ قبر پہ جب قرآن پڑھتے ہیں، مجھے بتائیں کہ آپ اس میں پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، تو مردہ تو قبر میں ہے، وہ تو نہیں سنتا، تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کا حکم ہے کہ عدل کرو، احسان کرو رشتہ داروں کے اوپر، اور برائی کو روکو اور اچھائی کی ترغیب دو۔ اب مجھے بتائیں وہ مردہ یہ آپ کے جب کلام سنے گا تو کیا اس پہ اس کے استطاعت ہے کہ وہ احسان کرے، عدل کرے؟ مردہ ہے، قبر میں ہے، وہ کب عدل کرے گا؟ کیسے احسان کر سکتا ہے؟ کیسے وہ رشتہ داروں کے لیے بھلائی کر سکتا ہے؟ کیسے وہ برائی کو روک سکتا ہے؟ کیسے وہ اچھائی کی ترغیب دے سکتا ہے؟ وہ تو مر گیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اپنے والدین کے اوپر احسان کرو، رشتہ داروں پہ احسان کرو، مسکینوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، جو تمہارے ساتھ سفر کر رہے ہیں ان کے اوپر، اور جب لوگوں سے بات کرو تو اچھے انداز سے کرو۔ اب وہ تو مر گیا، قبر میں ہے، وہ کیسے احسان کرے گا؟ کیسے رشتہ دار کو خیال رکھے گا؟ کیسے وہ اچھائی کی ترغیب دے گا، برائی سے لوگوں کو روکے گا؟ کیسے وہ لوگوں کے ساتھ میٹھے میٹھی اچھی باتیں کرے گا؟ اب یہ آپ قبر پہ پڑھنے کے بجائے آپ کو چاہیے اسے سمجھنا اپنی زبان میں، اور اس کو سمجھ کے اپنے عمل کرنا اور اس کے اپنی زندگیوں کے اوپر نافذ کرنا، تاکہ آپ کے اندر بہتری آ جائے۔ یہی چیز اگر آپ اپنی اولاد کے اوپر، یہی آپ اپنے شہر کے اوپر، اپنے قصبے کے اوپر، ٹاؤن کے اوپر اگر لوگوں کو یہ چیز پہ لے آتے ہیں تو یہ جو ملاوٹ ہے یہ ختم ہو جائے، اور یہ جو دو نمبریاں ہیں وہ ختم ہو جائے، ذخیرہ اندوزی ختم ہو جائے، یہ جو جعلی ادویات کا کام ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے، جو انسانی جانوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے وہ نہ ہو۔ تو جس چیز سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے آپ کو، آپ اس سے نہیں رک رہے، صرف اس لیے کہ آپ کو مولوی نے کہہ دیا ہے کہ آپ عمرہ حج کرائیں گے تو آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نہیں ہوں گے، بالکل نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق والے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں، جو معاملات میں، آپ کے کردار میں جو آپ نے لوگوں سے دھوکہ کیا ہے، نوسر بازی کی ہے، وہ کبھی معاف نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے قرآن نہیں سمجھا۔ قرآن کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور اپنی زندگیوں پہ اس کو نافذ کریں۔ جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور سارے لوگ اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، یقین کریں آپ کو دنیا میں جنت نما معاشرہ مل جائے گا، جہاں پہ خالص چیزیں بھی ہوں گی، انصاف بھی ہوگا۔ لیکن آپ لوگوں نے قرآن کو سمجھنا جب تک نہیں شروع کریں گے، آپ کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ السلام علیکم۔